لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. اس سال محرم کے آغاز کے ساتھ مسلسل میں اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہا ہوں، اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس آیت کو سمجھ بھی سکوں اور اپنے بھائیوں کو سمجھا بھی سکوں۔ دیکھیں، قرآن نے بالکل واضح لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ میں ترجمہ کروں گا اور پھر اس کے بعد میرے مولا کا ذکر، کہ ہم نے انہیں امام مقرر کیا ہے، یعنی تقرر امام من جانب اللہ ہے، اللہ بناتا ہے، اللہ منسوخ کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، چاہے ایک امام کی بات ہو جسے صرف انسانوں کے لیے بنایا گیا، تو اس کے لیے بھی قرآن نے کہا، خدا نے کہا ہم نے بنایا ہے۔ اور جنہیں کائنات کے لیے بنایا گیا ہے تو ان کے لیے بھی کہا کہ ہم نے بنایا ہے۔ نہیں، آپ کی توجہ نہیں ہے، میں نے امامت دو طرح کی بیان کی ہے، واحد اور جمع کا صیغہ تو اپنی جگہ ہے۔ نبی ابراہیم کی امامت کی بات کی تو قرآن نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا، لیکن جب اہل بیت کی امامت کی بات کی تو انہیں کائنات کا امام بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ جب نبی کی نبوت کی بات کہی تو کہا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے پیغمبر بنایا، تو جب وہ عالمین کے لیے پیغمبر ہیں تو ان کی امامت عالمین کے لیے ہے، تو ہم نے انہیں امام بنایا۔ یہ من جانب اللہ نہیں، حضرت ابراہیم کی جو امامت کی بات ہے کہ وہ من جانب اللہ ہیں، ہم تقابل کے قائل نہیں ہیں، لیکن قرآن جتنا کہتا ہے اتنا تو بیان کرنا چاہیے، انصاف تو ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی بعض نبیوں کو بعض نبی پر فضیلت دی ہے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبیوں میں سے سارے نبی برابر نہیں ہیں، تو کیسے ممکن ہے ساری امامتیں ابراہیم کی امامت اور علی کی امامت برابر ہو جائے؟ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔
ایک انسان کا امام ہو اور ایک جن و انس کا امام ہو، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو ایک انسان کا امام ہو اور ایک جن و انس کا امام ہو، کائنات کا امام ہو، ذرات کا امام ہو، تو کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا نہیں برابر ہو سکتے؟ نہیں، ابراہیم کی فضیلت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھے گا بآواز بلند۔ اس آیت کی تفسیر میں کسی نے پوچھا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ کلمات کے ذریعے سے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے فَأَتَمَّهُنَّ، 2 بار اپیئر نہیں ہوئے امتحان میں، امتحان پاس کرنے میں وقت نہیں لگا، لیکن جو ابراہیم نے صلوات پڑھے گا بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، مجھے وہاں سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ حضرات سے میں درخواست کروں کہ آپ مجھ سے اور قریب ہو جائیں تاکہ پھر یہ فاصلے سمٹ جائیں۔ اچھا، میرے پاس عابد بھائی کا اشارہ آیا تھا، عابد بھائی بھی خود قریب آ رہے ہیں، بقیہ لوگ بھی آ رہے ہیں، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ایک مرتبہ اس سے بہتر و بلند تر صلوات پڑھیے گا آپ۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے گا آپ لوگ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے امام بنایا۔ ابراہیم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کا امتحان لیا اور انہوں نے سارے امتحان پاس کر لیے، ٹیسٹ پاس کر لیے۔ اچھا، جو ٹیسٹ پاس کر لیے تو اس کے لیے اتم تو کہا، اکمل نہیں کہا۔ ابراہیم نے سارے ٹیسٹ جو پاس کر لیے، اتم تو کہا، اکمل نہیں کہا۔ نہیں سمجھے آپ؟ اتم تو کہا، اکمل نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کیونکہ ابراہیم کی قربانی جو ہے یہ قربانی قبول تو ہوگی، لیکن حسین کی قربانی ذبح عظیم ہوگی، لہذا جب کمال وہاں ہے تو اس کے باپ کی امامت کا تذکرہ ہوگا تو کہا جائے گا الیوم اکملت لکم دینکم۔ یا علی علی اللہم صلی علی محمد، تب کہا جائے گا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، فاتمون، جب انہوں نے مکمل کر لیا تو قال انی جاعلک للناس اماما۔ پاکستان میں پچھلے دنوں ماہ مبارک میں بحث بڑی چھڑی ہے نا امامت کے تعلق سے۔ اچھا، امامت کے تعلق سے بحث اگر چھیڑی جائے نا تو کتابیں آپ کی لکھی ہوئی نہ کھولا کیجئے، جو خدا کی کتاب ہے وہ کھولا کیجئے، اس لیے کیونکہ اس فیصلے کو بندہ تو کر ہی نہیں سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے جس نے پیغمبر اور امام بنائے ہیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ہم نے نہ نبی بنائے نہ ہم نے امام بنائے، ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن فیصلہ وہی کر سکتا ہے نا۔ اب امام رضا علیہ السلام سے کسی نے تفسیر پوچھی، مولا بتائیے اس کی تفسیر کیا ہے؟ اور وہ تفسیر سنی اور میں امام چہارم تک پہنچ رہا ہوں تو جب پوچھا گیا تو میرے مولا امام رضا نے بتایا ان اللہ اتخذ، میں آپ کی محبتیں چاہوں گا، توجہ دیجیے گا انشاءاللہ، بیدار سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں بات کو، حدیث کو۔ مولا فرما رہے ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا۔ یہ درجات امتحان پاس ہوتے جا رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو بندہ بنایا پہلے اس کے کہ انہیں نبی بنائے، وَإِتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ رَسُولًا، اور انہیں نبی بنایا قبل اس کے کہ انہیں رسول بنائے، وَإِتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا، انہیں رسول بنایا کہ قبل اس کے کہ انہیں خلیل بنائے، وَإِتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ إِمَامًا، اور ان کو خلیل بنایا قبل اس کے کہ امام بنائے، وَإِتَّخَذَهُ إِمَامًا، اور اس کے بعد انہیں امام بنایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما۔ عزیزو، جب عبدیت کی سند ملی ابراہیم نے دعا نہیں کی، جب نبوت کی سند ملی ابراہیم نے دعا نہیں کی، جب رسالت کی سند ملی ابراہیم نے دعا نہیں کی، جب خلت فاخرہ خلیل بن گئے تب دعا نہیں کی، جب امامت مل گئی کب اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے، معبود میری ذریت کو دے دے۔
اللہم صلی علی محمد۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا پروردگارہ میری ذریت، دعوت پہ بلایا گیا آپ کو، دال اور سبزی کھلائی، اس وقت بچے نہیں یاد آئیں گے آپ کو، یاد آتے ہیں آپ کو کبھی؟ لیکن جہاں بہترین قسم کی دعوت ہوئی تو ایک مرتبہ آپ نے کہا میری اولاد ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ نے سنا کہ بھئی ہماری کمیونٹی میں فلاں صاحب ایک کمپنی کے CEO ہو گئے ہیں، ہاں، تو فوراً آپ نے دعا کی۔ بھئی ایک آدمی جو ہے چپراسی بنایا گیا، آپ نے دعا نہیں کی، اکاؤنٹنٹ بنایا گیا، دعا نہیں کی، مینیجر بنایا گیا، دعا نہیں، چیف ایگزیکٹو بنا دیا گیا تو فوراً آپ نے دعا کی اے کاش میرے بیٹے بھی چیف ایگزیکٹو بن جائیں۔ تو پتا چلا خدا نے جو مناصب رکھے ہیں اس میں جو چیف منصب ہے وہ امامت کا منصب ہے۔ بھئی اسی لیے تو ابراہیم نے دعا کی پروردگارہ یہ امامت میری ذریت کو دے دے۔ خدا نے منع بھی نہیں کیا، خدا نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری ذریت کو ملے گی، نہیں ملے گی تمہاری ذریت کو، لیکن ظالم کو نہیں ملے گی۔ بھئی یہ فرش اعضا جو ہے یہاں پر آ کے ہم دو باتوں کا اعلان کرتے ہیں، ہم ظالم کے مخالف ہیں، مظلوم کے ساتھ ہیں۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ یا علی ظالم کے ساتھ نہیں ہے، مظلوم کے ساتھ ہے۔ کہا میری ذریت لن ینال احد الظالمین، ہمارا یہ عہدہ جو ہے نا ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ تو اب جو مظلوم ہیں، جو عادل ہیں، جو معصوم ہیں، ان تک یہ عہدہ پہنچا، ان تک یہ عہدہ پہنچا۔ اب جب یہ عہدہ پہنچا نا تو قرآن مجید نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا۔ وہی ختم ہو گئی، قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ مکمل بھی ہوا تو امامت کے صدقے میں۔ اگر اعلان ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو تو نہ دین مکمل ہو، نہ قرآن مکمل ہو، نہ شریعت مکمل ہو، نہ نبی کا عمل مکمل ہو۔ بھائی ایک مرتبہ اعلان ہو گیا آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کیا، تو اب جہاں جہاں علی کی ولایت ہے اور آل علی کی امامت ہے وہیں پر مکمل دین ہے۔ ادھورا دین لے کر چلنے والے ہم سے دین کی بات نہ کریں، ادھورا دین لے کے چلنے والے ہم سے دین کی بات، ہم نے تو مکمل دین لیا ہوا ہے۔ کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے، فعل خیرات کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کے قائم کرنے کی، زکوٰۃ کے دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب کے سب ہمارے عابد بنتے تھے۔ یہ ہمارے عابد بندے، پورا گھرانہ عابد ہے، تھا پتہ نہیں کب سے، یہ کسی کو نہیں پتا ہے، اس لیے کہ یا یہ عبادت کرنے والوں کو پتا ہے یا جس کی عبادت ہو رہی تھی اسے پتا ہے۔ قانون لنا عابدین کی سرحدیں کون متعین کر سکتا؟ یا وہ کر سکتا ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی تھی، یا وہ بتا سکتے ہیں کہ کب سے عابد ہیں، جب آدم ہی کو نہیں پتا کہ محمد کب سے ہے، جب آدم ہی کو نہیں پتا کہ محمد کب سے ہے تو ابن آدم کو کیسے پتا ہوگا کہ محمد کب سے، علی کب سے ہے؟ لیکن ہاں ایک مقام کی بات کر رہا ہوں، ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کب سے کے حوالے سے، قانون لنا عابدین، مولا کائنات کے خطبے ہیں نہج البلاغہ میں، یہ تمہید ہے امام زین العابدین تک پہنچنے کے لیے۔ مولا کائنات کے خطبے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، ایک خطبہ ہے خلقت کائنات کے بارے میں۔ بھی تھیوریاں ختم کریں لوگ، آج کل پھر ڈارون کی تھیوری کے اوپر بڑی بحث چل رہی ہے، اور بحث ہوتی رہے گی، نتیجہ نکلے گا نہیں، اور اس کے بعد بحث بند ہو جائے گی۔ پچھلے دنوں بھی ہم سے کسی نے سوال کیا تھا، بس اس کے ایک دو جملے بس، کا انسان پہلے وہ تھا، ہم تو اپنی زبان خراب کرتے نہیں، کہ وہ تھا جو نقل کرنے میں بہت ماہر جانور ہے،
اس جانور نے ایک زمانے میں بہت ترقی کی، اتنی ترقی کی کہ انسان بن گیا، اور آج اس انسان نے اتنی تنزلی کر لی، وہ بن گیا۔ اس نے اتنی ترقی کی، انسان بن گیا۔ بھائی یہی تو اس نے ڈاروین نے تھیوری دی۔ اچھا یاد رکھیں، انسان فالو جب کسی کو کرنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ رول ماڈل ہونا چاہیے کہ دیکھے سامنے کسی کو اور اس جیسا ہو جائے، دیکھے اور اس جیسا ہونے کی کوشش کرے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات، اب مجھے کہنے دی، اب تک نہیں کہا تھا میں نے۔ یہ بندر نے اتنی ترقی کر لی اس وقت کہ جب انسان تھا نہیں، اور ترقی کر کے انسان بن گیا۔ آج تو پوری دنیا میں انسان بنے ہیں، اتنے انسان ہیں، ان کو دیکھ کر کوئی ایک بندر انسان بن جاتا، کوئی ایک بندر انسان بن جاتا تو پتا چلا یہ تھیوری سرے سے غلط ہے، یہ تھیوری سرے سے غلط ہے۔ اس لیے کہ سامنے تمہارے تو انسان دکھائی دے رہا، ترقی یافتہ انسان دکھائی دے رہا، متمدن انسان دکھائی دے رہا، سویلائز انسان دکھائی دے رہا، بس کوئی ایک بندر کسی دن ٹی وی پہ آ جائے، نیوز آ جائے، خبر میں چھپ جائے، اخبار میں چھپ جائے، ایک بندر ڈاروین کے اندر یا سڈنی کے اندر، میلبرن والوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ، ترقی اس نے اتنی کی کہ وہ انسان بن گیا۔ بھئی یہ تعصب کہہ سکتے ہیں لوگ، چلیے آپ خود ہی کہہ دیجیے گا، میں نہیں کہوں گا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ کہا تو دیکھیں کوئی ایک بندر آج ترقی نہیں کرا جبکہ چاروں طرف انسان ہے، تو پتا چلے یہ تھیوری بالکل غلط۔ لیکن ہاں جب انسانوں کو پیدا کیا خدا نے نا، تو خدا نے ایک قاعدہ رکھا، میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ دیجیے گا، محبت دیجیے گا۔ جب انسانوں کو پیدا کیا تو انسان بعد میں پیدا کیے، رول ماڈل پہلے پیدا کیے۔ انسان بعد میں پیدا کیا، آدمی بعد میں پیدا کیا، رول ماڈل پہلے پیدا کیے۔ نہیں ایک بات مجھے اور آگے بڑھ کے کہنے دیے، ارے جسے رول ماڈل بنا کے بھیجا تھا، توجہ دیجیے گا، محبت کا ثبوت دیجیے گا، جس آدم کو رول ماڈل بنا کے بھیجا تھا، اس آدم کے لیے بھی کچھ رول ماڈل بنا کے بھیجے۔ ارے جس آدم کو کائنات کے لیے رول ماڈل بنا کے بھیجا تھا، اس آدم کے لیے بھی خدا نے کچھ رول ماڈل بنا کے بھیجے۔ کہ یہ کون سے رول ماڈل تھے؟ کہ یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ فاطمہ ہے۔ یہ کس کے لیے؟ کہ علی اور محمد اور آل علی، آدم کے لیے اور آل آدم کے لیے، فاطمہ حوا کے لیے، فاطمہ سارا کے لیے، فاطمہ مریم کے لیے، ان سب کے لیے رول ماڈل۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیے گا آپ۔ اب وہ ابو البشر بھیجا گیا، ابو البشر بھیجا گیا۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، رفتہ رفتہ سفر طے کر رہے ہیں آپ کی محبتوں کے ساتھ۔ ابو البشر بھیجے گئے، ہم سب بشر ہیں نا، آدم ابو البشر، اولاد سے باپ بہتر ہے، تو کیا محمد و آل محمد کا باپ کہا جائے آدم کو؟ علیون نہیں عزیزو، یہ ابو البشر ہیں، یہ ابو البشر ہیں۔ اب آئیے، یہ ابو البشر ہیں آدم۔ اب رسول کی میں حدیث سنا رہا ہوں اور اس کے بعد محبتوں کا ثبوت دیجیے گا۔ نبی کہتے ہیں علیون خیر البشر، علی بشر میں سب سے بہتر ہے۔ من ابا فقط کفر، اور جس نے اس بات کا انکار کیا، عزیزو علی کا انکار کافر نہیں بناتا، علی کی برتری کا انکار کافر بنا دیتا ہے۔
علی کا انکار کافر. یا علی یا علی، سلامت رہیں. خداوند تعالیٰ ان بچوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، انہیں صحت و عافیت عطا کرے، ولایت ان کے دلوں میں راسخ و نافذ کرے انشاءاللہ تعالی. بعزیزان گرامی، علی خیر البشر من ابا فقط کفر. علی کی برتری، علی کی عظمت کا کوئی منکر ہو جائے نا تو کافر ہو جاتا ہے. موضوع امامت، وجود علوی بہت بڑی بات ہے. صرف عظمت علی کا انکار، اچھا یہ تو علی کی بات ہے. علی کے گھر میں سب علی جیسے، علی کے گھر میں سب علی جیسے ہیں. کیسے؟ جس نے علی کی عظمت کا انکار کیا، کیا ہوا؟ کافر ہوا. اب اس کے بعد جو آخری امام ہے نا، وقت کے امام، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، جن کی معرفت ہم سب پر واجب، جن کا ذکر ہم سب پر واجب، جن سے جڑنا ہم سب پر واجب. محض صدقہ نکالنے سے رشتہ قائم نہیں ہوتا، محض دعائیں پڑھنے سے رشتہ قائم نہیں ہوتا. امام زمانہ کا ذکر کرو اور اپنے آپ کو تیار رکھو اپنے امام کی نصرت کے لیے، اپنے امام کی نصرت کے لیے تیار رکھو. اب جب میں نے جملہ کہا، اب میں جو رسول کی حدیث پڑھوں گا نا تو اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گی. بھائی یہاں تو آپ نے کہا علی خیر البشر من ابا فقط کفر، علی خیر بشر ہے، جس نے انکار کر دیا وہ کافر ہو جائے گا. اب امام زمانہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ امام زمانہ کے لیے نبی فرماتے ہیں من انکر خروج المہدی فقط کفر، جو مہدی کے آنے کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے. جو مہدی کے آنے کا انکار کر دے، اللہ اکبر، مہدی کے وجود کے انکار کی بات نہیں کر رہی ہے، صرف میرے مولا کی آمد کا اگر انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے. تو جو عظمت کا منکر ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو فضیلت کا منکر ہوگا تو کیا ہوگا؟ من انکر خروج المہدی فقط کفر. بھائی جملے آپ کے ذہن میں محفوظ رہے، یہ دونوں حدیث ہیں، میرے جملے نہیں ہیں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اچھا یہ وہ حدیث ہے نا، ہم وینی نے اہل سنت کا عالم دین اپنی کتاب فرائض الثمتین میں لکھا ہے من انکر خروج المہدی فقط کفر. صحائح ستہ کے اندر ابن ابی داؤد سجستانی نے ایک پورا چیپٹر رکھا امام زمانہ کے نام پر. پچھلے دنوں ایک دعویٰ ہوا تھا. اچھا عجیب و غریب بات ہے، دعویٰ کرنے والے کتنے بے خبر لوگ ہیں. اس لیے کہ جب امت بے خبر ہوتی ہے تو مدعی بھی بے خبر ہوتا ہے. وہ علی والوں کے سامنے ایسے دعوے اسی لیے نہیں چلتے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. آمد صاحب الزمان علیہ السلام صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو بات آئی تو کہتا ہوا چلوں تاکہ ہمارے بچوں سے کبھی کوئی ڈسکشن ہو تو یہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں. اعلان کیا انہوں نے کہا میں 11واں خلیفہ راشد ہوں، 12ویں کی خبر دے رہا ہوں. 11واں خلیفہ راشد ہوں، 12ویں کی خبر دے رہا ہوں. کتنا بڑا، ایک ہی جملہ ہے نا، غلطی گناؤں تو ایک مجلس کی ضرورت ہے، لیکن 2-3 جملے بس، 2-3 جملے بس. کہ 11واں خلیفہ راشد ہوں. 11ویں خلیفہ راشد کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے 10 خلفاء کی خبر دے، پچھلے 10 خلفاء کی خبر دے، اور آخری جو 10واں ہے وہ 11ویں کی خبر دے. اس لیے کیونکہ جب ہمارے پیغمبر نے 12 کی خبر دی تو کہا سلمان سنو، ان میں پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، آخری امام زمانہ ہے. جب رسول نے بات کی، عبداللہ ابن جابر انصاری سے کہا، جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہا تو کہا علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، زین العابدین ہے، یہاں تک کہ امام زمانہ. تو نبی نے پہلے خبر دی، اور پھر کہا امامتوں کے لیے کہ ہر جانے والا امام اگلے امام کو پہچانواتا تھا، ہر جانے والا امام اگلے امام کو پہچانواتا تھا. میں ایک جملہ امام زین العابدین کے لیے کہتا چلوں، امام زین العابدین وہ امام ہے کہ جسے پچھلے امام نے بھی پہچانوایا اور عالم غیر معلمہ نے بھی پہچانوایا ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. تھوڑی سی آپ دلوں میں جگہ پیدا کریں، فرش پہ جگہ ہو جائے گی، اس لیے کہ پیچھے کافی لوگ دیکھیے آ رہے ہیں اور کھڑے ہونے جگہ نہیں مل پا رہی. تھوڑا سا اور قریب آ جائیں انشاءاللہ تعالی.
اس لیے کہ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. یا عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، 12ویں کی خبر دے رہا ہے، لیکن اس 11ویں کو کس نے بتایا کہ یہ 11واں ہے؟ اچھا دوسری چیز ہے کہ اپنے دین سے بے خبری کا عالم یہ ہے، ہمارے برادران اہل تسنن جو ہے نا، رسول کے خلیفہ و جانشین 12 مانتے ہیں، لیکن 4 کو خلیفہ راشد مانتے ہیں. ایک نیا نظریہ اور فکر پیش کر دی، اب تک 4 خلیفہ راشد تھا، یہ 11واں کہاں سے آیا؟ بھئی یہ نام کا بھی راشد نہیں تھا تو عزیزان اکرامی کیسے ہوا؟ لیکن ہاں میں نے کہا نا، پچھلا اگلے کی خبر دیتا ہے، پچھلا اگلے کی خبر دیتا ہے. کس طرح سے دیتا ہے؟ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام صلوات میں آپ کے زمانے میں ایک عیسائی تھا جو مسلمانوں کو بلا کے بہت ذلیل کرتا تھا. آج بھی ایک عیسائی ہے امریکہ میں، بلا کے بہت ذلیل کرتا ہے. اچھا بلا کے ذلیل کرتا ہے، پھر بھیج دیتا ہے، پھر بھی ذلیل کرتا رہتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیتا ہے کہ آپ 2 ہفتے کے بھی نہیں ہیں. تو یہ پورا سلسلہ ویسا ہی چل رہا ہے. لیکن ایک چیز اور بھی بتا دیں، کل بھی یہودیت اور عیسائیت میں ہمت نہیں تھی کہ علی یا علی والوں کو ذلیل کر سکے. نہ آج یہ ہمت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یاد رکھیں، ابھی کینیڈا کے اندر جو ماہ مبارک کے موقع پر یوم قدس کا جو جلوس نکلا تو اس میں ایک پلے کارڈ پہ لکھا ہوا تھا، خیبر واز یور لاسٹ چانس. کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس. بس سارے مسلمانوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، لیکن میں کہوں گا کہ انہوں نے کم سے کم مسلمانوں کی ایک کامیابی مانی تو. لیکن میں کہوں گا جا کے کم سے کم کتاب کھول کے پڑھنا، مولوی صاحب سے پوچھنا، حافظ جی سے پوچھنا، یہ لاسٹ چانس جس میں آپ ون ہوئے تھے کس کی وجہ سے ہوئے تھے؟ کل خیبر علی کے سبب جیتا گیا تھا، آج کے جو خیبر ہم یا علی کہہ کے جیت لیتے ہیں. آج کے جو خیبر ہم یا علی کہہ کے جیت لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ نذیر باقری نے کیا اچھی بات کہی تھی، علی کی طاقت کا کیا، علی کی علم کی طاقت کا اندازہ دنیا نہیں لگا سکتی، علی کے بازوؤں کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتی، علی کی عبادت کا اندازہ نہیں لگا سکتی. اللہ اکبر. بڑی اچھی بات کہی تھی. پورا خیبر تو مجھے پڑھنا نہیں ہے. جب آپ نے 2 انگلیاں ایک مرتبہ دروازے کو پکڑنے کے لیے دروازے کے اندر 2 انگلیاں ڈالی، دروازہ اکھڑا. اور اس منظر کو 4 مصرے میں جب نذیر باقری نے نظم کیا، وہ کہتے ہیں وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا جو دروازہ اٹھا، وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا جو دروازہ اٹھا. یہ فضیلت مختصر ہے قوت حیدر کے ساتھ. ارے انگلیوں کی ساری طاقت بھی علی نے روک لی، ورنہ دیواریں بھی کھینچا دی در خیبر کے ساتھ. دیواریں بھی کھینچاتے یا علیہ السلام مت رہے، ورنہ دیواریں بھی کھینچ آتی در خیبر کے ساتھ.
اللہ اکبر. تو اگر آج یہودی کہہ رہا ہے کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، تو ہم ان سے کہہ رہیں گے کہ سنو، کل جس علی نے خیبر کو فتح کیا تھا اس علی کا وارث امام زمانہ موجود ہے. کل خیبر فتح ہوا تھا. آج قرآن کی 3 آیتیں ہیں لیکن ایک مضمون کی ہیں جہاں خدا کہہ رہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دینوں پر اسلام کو غالب کرے. وہی اسلام غالب ہوگا جو غالب کل غالب کا اسلام ہوگا. وہی اسلام غالب ہوگا جو غالب کل غالب کا ہوگا. مغلوب اسلام غالب نہیں ہو سکتا، سیاسی اسلام غالب نہیں ہو سکتا، درباری اسلام غالب نہیں ہو سکتا، بازاری اسلام غالب نہیں ہو سکتا، تجارتی اسلام غالب نہیں ہو سکتا، سانپ سے ڈرنے والا اسلام غالب نہیں ہو سکتا، میدان میں نبی کو چھوڑنے والا اسلام غالب نہیں ہو سکتا، مال کے پیچھے بھاگنے والا اسلام غالب نہیں ہو سکتا. وہ اسلام غالب ہو سکتا ہے جہاں خود بھی قربان ہو جائے، اولاد بھی قربان کر دی جائے. غالب علی کل غالب علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اللہ اکبر. تو علی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ تمہید ہے دوسرے علی کے لیے، یہ تمہید ہے دوسرے علی کے لیے. امام رضا کا زمانہ، عیسائی مسلمانوں کو بلاتا تھا، بٹھاتا تھا. اچھا، یہ 2 سال پہلے بھی اس طرح کی ایک بحث چھڑی ہے بہت زیادہ، اور مسلمان خاموش رہے، جواب دے نہیں پا رہے. اس نے کہا دیکھو تم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہا ہاں. بائبل کو مانتے ہو؟ جی. کہا تم بھی مانتے ہو؟ ہم بھی مانتے ہیں. کہا لیکن مسئلہ یہ کہ پھر تم ہمارے دین کو مان لو. کہا کیوں؟ کہا ویری سمپل، اس لیے کہ عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، بائبل کو ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، تمہارے پیغمبر کو نہ ہم مانتے ہیں نہ قرآن کو ہم مانتے ہیں. اسلام خطرے میں، حکومت خطرے میں ہوتی تو اسلام خطرے میں ہو جاتا ہے، وزارت خطرے میں ہو تو اسلام خطرے میں. لوگوں کو جب اسلام خطرے میں نظر آیا تو امام رضا کو بلایا گیا. اب جب امام رضا کو بلایا گیا، عیسائی کو بلایا گیا امام سے بات کرنے کے لیے. امام نے پوچھا، میں نے کہا نسبت کی بات ہے نا، ایک امام کو دوسرا امام منسوب کرتا ہے بحکم خدا، ایک نبی کی خبر دوسرا نبی دیتا ہے. بھائی ایک مرتبہ امام نے کہا بتا تو کیا کہتا ہے؟ کہا دیکھیں آپ بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی بائبل کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. امام نے کہا ٹھہر جا، سن کس عیسیٰ کی بات کر رہا ہے؟ کہا نہیں وہی، اب تک تو سارے مسلمانوں سے بات ہو چکی ہے. کہہ رہی ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جس نے محمد کی خبر دی ہے. ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جس نے محمد کی خبر دی ہے. نہیں، ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جو محمد کی خاتمیت کی خبر دیتا ہے. ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جو محمد کے بعد اولاد محمد کی امامت کی خبر دیتا ہے. ہم اس انجیل کو مانتے ہیں جو یہ خبر دیتی ہے کہ وہ منسوخ ہونے والی ہے، قرآن ناسخ بن کے آ رہا ہے. میں اس انجیل کو مانتا ہوں. اگر وہ انجیل ہے، وہ عیسیٰ ہے تو ٹھیک ہے. اگر کسی اور کی بات کر رہا تو میں نہیں جانتا، کسی اور کی بات کر رہا تو نہیں جانتا. بس پتا چلا اب ایک مولا نے نسخہ بتا دیا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کے مقابلے میں اگر اس طرح کا سوال یا اشکال آ جائے تو کہا ہم نہیں جانتے. اسی طرح سے علی اور آل علی کی امامت کے مقابلے میں اگر کوئی اور آ جائے تو ہم کہیں ہم انہیں نہیں جانتے، ہم انہی کو جانتے ہیں جنہیں غدیر میں پہچانوایا گیا ہے، جنہیں خانہ کعبہ میں پہچانوایا گیا ہے، جنہیں دیوار نے شق ہو کر پہچانوایا ہے. پھر اس کے بعد فبہت الذی کفر، کافر تو مبہوت ہو گیا. اب تک سب کو شکست دیتا آیا تھا، میاں کی جوتی
اچھا یہاں تو ہمت کر کے بول دیجئے، میاں کی جوتی میاں کے سر، امام نے لگا دی، خاموش۔ امام نے کہا اب سن، اور کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے، خدا تھے، شریک خدائی تھے، ٹرینیٹی۔ امام نے کہا سن، یہ ساری باتیں سب کچھ صحیح ہیں عیسیٰ کی، لیکن عیسیٰ نمازیں کم پڑھتے تھے۔ شاید اب اس کے بعد میں امام چہارم تک پہنچ رہا ہوں، اب دیکھیں کیسا ارتباط پیدا کیا اگر آپ کی توجہ ہے۔ کہا عیسیٰ نمازیں کم پڑھتے تھے، روزہ کم رکھتے تھے۔ امامت جھوٹ نہیں بولتی، ہماری اور آپ کی نمازوں سے تقابل نہیں ہو رہا ہے، علی کی نماز سے تقابل ہو رہا ہے، امام سجاد کی نماز سے تقابل ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ کا روزہ کم رکھتے تھے، نمازیں کم پڑھتے تھے، ایک مرتبہ اس نے کہا کیسی بات کرتے، بس دن میں روز روزہ رکھتے تھے، رات بھر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا اگر خدا کے بیٹے تھے، خدائی میں شریک تھے، تو نمازیں کس کی پڑھتے تھے، روزہ کس کا رکھتے تھے؟ مل کے صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ میں پہنچ گیا نا کانو لنا عابدین تک، یہ عبادت کرنے والے تھے، ان کی عبادت کی ابتدا نہیں معلوم، ان کی عبادت کی انتہا نہیں معلوم، ان کی عبادت کی بلندی نہیں معلوم، کوئی نہیں اندازہ لگا سکتا۔ وہ امام سجاد قیامت کے دن، رسول خدا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب لوگ آ جائیں گے، آدم آ گئے، نوح آ گئے، ابراہیم آ گئے، موسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے، سارے نبی اوصیاء سب آ گئے، سب جمع ہو جائیں گے نا۔ خاص اسٹیٹس ہے اس امام کا جس سے منسوب مجلس ہے آج کی۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوگی غیب سے، این زین العابدین، این زین العابدین، این زین العابدین کہ جیسے یہ آواز بلند ہوگی تو ایک مرتبہ لوگ تلاش کریں گے کہ یہ کون ہے۔ بس اسے ایک جملہ کہیں، اگر کسی کو آپ نہیں جانتے، میں جملہ مکمل کروں گا، نقطہ مکمل کروں گا، محبتوں کا ثبوت دیجیے گا۔ اگر آپ کسی کو نہیں جانتے، مجمع بھرا ہوا ہے، ایک مرتبہ میں نے کہا ارے زید آگے آ جاؤ، تو یہاں جو لوگ مڑ کے دیکھیں گے وہ سوچیں گے زید ہیں کون، انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے ہیں، حیدرآباد سے ہیں یا لکھنؤ سے یا کراچی سے، لمبے ہیں یا ناٹے ہیں، نئے آئے ہیں یا پہلے سے آئے ہیں، دیکھا ہو نام سے نہیں پہچانتا، توجہ یا نہیں، اسم اور مسمہ کی تطبیق نہیں، تو جو نہیں جانتے وہ مڑ کے پیچھے دیکھیں گے ہیں کون، اور جو جانتے ہیں وہ مڑ کے دیکھیں گے، کہیں گے کہاں ہیں زید صاحب آگے آئیے۔ بعزیزو جب یہ کہا جائے گا اینا زین العابدین، جو امام زین العابدین کو نہیں جانتے وہ سوال کریں گے کہ یہ ہیں کون، جو مولا کو مانتا تھا وہ کہے گا وہ میرے مولا آ رہے، وہ میرے مولا آ رہے، وہ میرے مولا آ رہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اللہ یا علی یا علی، ایک مرتبہ ایسے بے یا علی یا علی۔ سید سجاد علیہ السلام سلام۔ میں بھولا نہیں ہوں جہاں سے بات میں نے، تو زین العابدین کی عبادت یہ تو بیان ہو گئی نا، حالانکہ بہت سی روایات ہیں، بہت سے واقعات ہیں، صرف ایک کافی ہے روایت، زین العابدین کہنا کافی ہے، جو عبادت کی زینت ہو۔ بلکہ ایک جملہ مجھے اور آگے بڑھ کے کہنے دیجیے، حسین نے اپنا مشن جو دو شخصیات کے حوالے کیا نا، دونوں زینت ہیں۔ جن شخصیات کے حوالے حسین نے اپنا مشن کیا، دونوں زینت ہیں، ایک عبادت کی زینت ہے اور ایک علی کی زینت ہے، ایک عبادت کی زینت ہے، ایک علی کی زینت ہے۔ اچھا کون علی؟ نبی نے جس کے لئے کہا نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ ایک مرتبہ سوال ہوا کہ آج جو ہیں وہ علی کو دیکھ لیں گے، کل والوں کا کیا ہوگا، کل والوں کا کیا ہوگا، کیسے عبادت کریں گے؟ کیا تم دیکھو گے عبادت ہوگی، وہ آئیں گے ذکر علی کریں گے عبادت ہو جائے گی۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ علی کا ذکر عبادت ہے، تو دو زینت ہیں،
ان کے حوالے حسین نے اپنا مشن کیا. اب مولا کائنات جو ہے نا، ان کا جو خطبہ ہے خلقت کائنات کا، اس کے لیے آئنسٹائن نے کہا کہ جس طرح سے علی ابن ابی طالب نے کائنات کی خلقت بیان کی ہے، کیسے کائنات بنی ہے، کہ دو میں سے ایک ہی صورت نظر آتی، یا تو بنائی ہے یا سامنے بنی ہے. یا تو سامنے بنی ہے یا بنائی ہے. اب اس کے بعد اندازہ لگائیں تو یہ پہلا علی ہے نا، دوسرے علی امام زین العابدین، ان کا علم دیکھیں. صحیفہ کاملہ جو آپ کے پاس دعاؤں کی کتاب ہے نا، اس کتاب کے 2 لقب ہیں. اچھا، صحیفہ تو کہتے ہی اس کتاب کو جو آسمان سے نازل ہو. صحیفہ تو کہتے ہی اس کتاب کو جو آسمان سے نازل ہو. بس علم علی ابن ابی طالب کا مظہر نہج البلاغہ، علم امام زین العابدین کا مظہر صحیفہ کاملہ. بس 2 لقب ہیں. ایک لقب ہے زبور آل محمد، ایک انجیل اہل بیت. تو پتا چلا بس زبور داؤد کی یاد بھی صحیفہ کاملہ دلاتی ہے، انجیل کی شناخت بھی صحیفہ کاملہ سے ہوتی ہے. مل کے صلوات پڑھیں گے بآواز بلند. کب کب کیا کیا دعائیں پڑھنی چاہیے، مختلف موقعوں کی دعائیں. اس میں بس ایک دعا کے 4 فقرے. مولا دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحانک. پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، آسٹریلیا کا مجمع ہے، اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ ہیں. 1400 سال پہلے یہ دعا پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے علی کا پوتا ہے جس نے مسجد کو مدرسہ اور حوضہ اور یونیورسٹی بنا دیا تھا. جس نے مسجد کو یونیورسٹی بنا دیا تھا، اس کا پوتا دعا کر رہا ہے تو اس میں علم کے دریا بہا رہا ہے. عجیب فضیلت ہے اہل بیت کی. خطبہ دیں تو علم کے دریا بہیں، تقریر کریں تو علم کے دریا بہیں، دعائیں کریں تو علم کے دریا بہیں. وہ جو جملہ ہے کہ سبحانک تعلمو، پاک و پاکیزہ پروردگارہ تو، تعلمو وزن الشمس والقمر. اللہ اکبر. سورج اور چاند کی بات نہیں کر رہا ہے میرا مولا، کہہ رہا پاک و پاکیزہ ہے میرا وہ رب کہ جو سورج اور چاند کا وزن جانتا ہے. اور یہ سورج اور چاند کے وزن کی دعا وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے لیے حدیث قسام خدا کہے کہ ہم نے یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، یہ کائنات بنائی، یہ درخت بنائے، یہ دریا بنائے، یہ کشتیاں اس میں بہائیں، ان کے صدقے میں، بھائی ان کے صدقے میں. کا سبحانک تعلم وزن الشمس والقمر نہیں، تعلم وزن الشمس والقمر امام حسن ہمارے اور آپ کے دوسرے امام. صلوات پڑھے گا بآواز بلند. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں. تو ایک مرتبہ چاہنے والے نے درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو دیکھا، کھجوروں کو دیکھا نا، تو ایک مرتبہ کہا پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات. توجہ دیجیے گا، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو ان کھجوروں کی تعداد، ان پھلوں کی تعداد جانتی ہے اور اس کا وزن جانتی ہے. امام نے کہا خاموش، خاموش سنیے گا عزیزو. امام کہتے ہیں خاموش، ارے اس کی تعداد اور وزن تو ہم بھی جانتے ہیں، خدا نے ہمیں اس کا علم دیا. یہ کہو پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. توحید سے دنگل نہیں ہے اہل بیت کا، انہوں نے توحید سکھائی ہے، انہوں نے توحید بتائی ہے، انہوں نے توحید بچائی ہے. کل حسین نے توحید بچائی تھی، آج ادائے حسین توحید بچا رہے ہیں. آج ذکر حسین توحید بچائے گی، آج مجلس حسین توحید بچائے گی. اسی کے ذریعے سے درس عام ہوگا. تو کہا سبحانک تعلم وزن الشمس والقمر، پاک و پاکیزہ ہے اللہ کی ذات کہ جو سورج اور چاند کا وزن جانتی ہے. سبحانک تعلم وزن الظلمت والنور. اس زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا؟ میرا مولا کہتے ہیں پاک و پاکیزہ ہے وہ اللہ کی ذات جو اندھیرے کا بھی وزن جانتی ہے، روشنی کا وزن بھی جانتی ہے. اندھیرے کا بھی وزن جانتی ہے اور روشنی کا بھی وزن جانتی ہے. اچھا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے لیے قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے
یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کی ولایت کے بعد نبی کی ولایت ہے، پھر اہل بیت کی ولایت ہے نا. جو انہیں ولی مان لے گا تو ظلمت سے نکل کر نور کی طرف آ جائے گا. پھر اس کے بعد سبحانک تعلم وزن الفی والہوا. بھئی میرا وزن کا 94 kg، بھئی ان کا سلموں کا وزن کا یہ 20 کلو کے، فلاں صاحب 70 کلو کے، ہر ایک کا ایک وزن ہے نا. کیونکہ حسین کی مجلس میں آنے والا کوئی بے وزن نہیں ہوتا. حسین کی مجلس میں آنے والا کوئی بے وزن نہیں ہوتا، اور حسین کی مجلس میں آنے والا کسی کا قد کم نہیں ہوتا ہے. نہ وزن کم ہوتا ہے نہ قد کم ہوتا ہے. بازیدان اکرامی تو کیا کہا؟ سبحانک. اچھا جسم کا وزن تو لوگ بتاتے ہیں، آج تک کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی ہے جو سائے کو وزن کر سکے. سلام ہو امام زین العابدین کے علم پر. کہتے ہیں کہ سبحانک تعلم وزن الفی والہوا. پاک و پاکیزہ ہے اللہ کی ذات کہ جو سائے کا بھی وزن جانتی ہے، ہوا کا بھی وزن جانتی ہے. وہ سبحانک تعلم وزن الریح. اللہ اکبر. یہ ہے میرے مولا امام زین العابدین. ہاں میرے مولا نے کربلا سے یہ مشن اپنے بابا سے لیا اور یہ آج ہم تک پہنچا ہے. آج کی مجلس اس میں ایک بھائی اور ایک بہن سے منسوب کی گئی. بھائی وہ ہے جو بقی میں آرام کر رہا ہے، اور بہن وہ ہے جو شام کے زندان میں آرام کر رہی ہے. اچھا یہ وہ بہن ہے کہ جس کی شہادت کے بعد پھوپھی کو رہائی مل گئی، ماں کو رہائی مل گئی، بھائی کو رہائی مل گئی، بھتیجے کو رہائی مل گئی، لیکن سکینہ کو رہائی کہاں ملی؟ سکینہ کو رہائی کہاں ملی؟ پچھلے 2 سالوں سے ایک بار پھر زائرین شام جا رہے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے گا، ارے 6-6.5 سال تک ارے پھر شام کے زندان میں سکینہ تھی. ارے کوئی چاہنے والا آ کے سکینہ کی زیارت نہیں کر سکتا تھا. لیکن میں کہوں گا اے بی بی، ارے تم اپنی دادی کی طرف بہت مظلومہ ہو. ارے تم اپنی دادی کی طرف بہت مظلومہ ہو، اس لیے کہ آپ کی قبر پہ 6 سال 6.5 سال چاہنے والے نہیں آ سکے. آپ کی دادی کی قبر پہ آج بھی کوئی چاہنے والا چاہے تو زیارت کے لیے نہیں جا سکتا. بی بی آپ کی قبر پہ زری لگ گئی. بی 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 آپ کا حرم بن گیا. بی بی لیکن بی بی آپ کی دادی کی نہ قبر کے اوپر زری ہے، ارے نہ گنبد ہے نہ حرم ہے. اے بی بی آپ کی دادی وہ ہے ارے جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہے، ارے جس کی قبر بھی ٹوٹی ہے. اللہ اکبر. اپنی دادی کے پاس امام زین العابدین آرام کر رہے. عزیزو بہن اور بھائی دونوں کو قیدی بنا کے لے گئے ظالم. لیکن کس طرح سے بھائی وہ ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی، پیروں میں بیڑی ڈال دی، گلے میں توق ڈال دیا. اتنا ہی نہیں عزیزو، ہم یہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، یہ توق اور بیڑی تو ڈال دی لیکن ساتھ ہی ساتھ ارے زنجیر ہے جو توق کو جوڑ رہی ہے، ہتکڑی کو جوڑ رہی ہے، کمر کے لنگر کو جوڑ رہی ہے، اور پاؤں کی بیڑی کو جوڑ رہی ہے. اور یاد رہے میرا مولا بیمار بھی ہے. اللہ اکبر. کربلا سے ارے کربلا سے کوفے کا راستہ، ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنے ہوئے میرا مولا ارے چلتے چلتے جب کبھی پاؤں میں چھالا پڑ جاتا اور چھالا پھوٹ جاتا تو امام لڑکھڑاتے تھے. ارے جیسے ہی لڑکھڑاتے تھے ظالم پڑتا تھا، تازیانہ مارتا تھا. اے سید سجاد آگے بڑھو، سید سجاد باپ کے سر کو دیکھتے تھے. بابا چچا بھیا اکبر مدد کو پہنچو. کڑیاں بیڑیاں سنبھالے ہوئے میرا مولا کربلا کوفہ اور شام کی منزلیں طے کر رہا ہے. بہن ہے
अरे पहले तो जालिम ने ये किया, तमाचे मारे, ताजियाने मारे और ऐसी बेदर्दी से सकीना के गोशवारे छीने, कानों से खून बहने लगा, बच्ची बिलक के रोने लगी, चचा बा, अरे नजफ का रुकिया कहा, ए दादा, अरे सबके मुश्किल कुशाओ, अरे पोती की मदद को पहुंचाओ। जालिमों ने पहले तो रस्सी में गला बांधा, उसके बाद क्या किया अजीजों, उसके बाद क्या किया ना, सकीना को ऊंट की पुष्प पे लेटा दिया जो यजीदी सिलसिले के लोग हैं आज तक इस कैमल रेस को करते हैं। अल्लाह अकबर। ए अजीजो, मैं एक मर्तबा क्या किया, सकीना को ऊंट की पुष्प पे लेटा दिया। उसके बाद जालिम ने क्या किया ना, ऊंट को ताजियाना मारा, अरे ऊंट दौड़ने लगा, अरे सकीना एक मर्तबा ऊंट से लिपट गई, अरे कहीं गिर ना जाए, लेकिन सकीना गिर गई, अरे खूली के हाथ से नाजा जमीन पर गिरा, आवाजें बुलंद, फातिमा आ गई, नेज़ा जमीन पर गिरा, पैवस्त हो गया, जिस पर हुसैन का सर था। एक मर्तबा खूली ने बहुत कोशिश की, नहीं निकला। और सुनोगे अजीजों, शिम्र आगे बड़ा कोशिश की, नहीं निकला। अब उसके बाद कहां गया शिम्र, कहां गया अजीजों? एक मर्तबा सैयद सज्जाद के करीब गया। ए सैयद सज्जाद, अपने बाबा के सर से कहो, अपने बाबा के सर से कलाम करो, अरे नेज़ा बुलंद हो जाए, वरना मैं तुम्हें ताजियाना मारूंगा। सैयद सज्जाद ने कहा, बाबा, अरे ताजियाने खाने की ताकत नहीं है। एक मर्तबा क्या देखा, बाप की आंखों से आंसू जारी है, कहते हैं लाल मेरी सकीना ऊंट की पुष्प से गिर गई है। ज़ैनब चली सकीना को तलाश करने, आवाजें बुलंद है, खुदा जज़ाए खैर दे, अरे किसी गम में न रोए सिवाय गम हुसैन के। ज़ैनब चली, तलाश करती, सकीना को देखा, एक नकाबपोश बीबी है, गोद में सकीना है, सलाम किया, ए बीबी तेरा शुक्रिया, अरे इस यतीमा पर बड़ा एहसान किया, वरना किसी ने तमाचा मारा, किसी ने ताजियाना मारा। ये अपने बाप को बहुत अजीज थी, बाप सीने पे सुलाता था, अरे जब से बाबा मारा गया ना, तो लालिमों ने इस पे बड़ा जुल्म किया, तुमने बहुत रहम किया। एक मर्तबा उस बीबी ने नकाब उल्टी सीने से लगा लिया, ए ज़ैनब नहीं पहचाना मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा, अरे ये मेरी सकीना। ज़ैनब लिपट गई, अम्मा घर लुट गया, भैया मारा गया, ज़ैनब उजड़ गई, चादर छिन गई, ए अम्मा तुम्हारा जनाजा रात के अंधेरे में निकला था, मुझे बाजारों में ले जा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, आहसनल जज़ा। सकीना को लेके चली ज़ैनब, लेकिन अब तो क़यामत हो गई। अब जालिम ने जैसे ही सकीना को लेके आई ना ज़ैनब, तो एक मर्तबा शिम्र आगे बढ़ा, सकीना को ज़ैनब के हाथों से खींचकर एक मर्तबा फिर ऊंट की पीठ पर लेकर आया। आज जो पीठ पर लाया ना, तो एक मर्तबा रस्सियां लेकर आया, रस्सी जकड़ दी, उसके बाद ऊंट चलता जाता था, कोआ मिलता था, सीना चलनी होता था, बच्ची तड़पती थी, ए बाबा हाजिर। भाई एक मंजर और, शाम का दरबार, सकीना, और उसके बाद इमाम ज़ैनुल की शहादत के 2 दिन फिक्रे। अजीजों, शाम के दरबार में सकीना लाई गई, बीबियों का तारुफ हो गया। क्या देखा, यजीद से जब बताया शिम्र ने, ये सकीना है, हुसैन की बेटी है, हुसैन बहुत चाहते थे। एक मर्तबा यजीद ने कहा, मैं इस बच्ची से कलाम करना चाहता हूं। अब जो कलाम करना चाहता हूं उसने कहा ना, उसके बाद उसने क्या देखा, ये बच्ची जो है ना, एक हाथ चेहरे पे रखे, एक हाथ गर्दन पे रखे, एक हाथ चेहरे पे रखे, एक हाथ गर्दन पे रखे। यजीद ने एक मर्तबा पूछा, ए बीबी हाथ चेहरे पे क्यों है, गर्दन पे क्यों है? एक मर्तबा सकीना ने कहा, हम आले रसूल है, हमारी चादर छीन ली गई है। मेरी माँ फुफियों ने बालों से पर्दा किया, मैं हाथों से पर्दा किया, मैं फातिमा की पोती हूँ। गर्दन पे हाथ क्यों है बीबी?
کہ یزید ایک رسی تھی اس میں 11 گلے تھے. ارے اس میں میری پھوپھی باندھی گئی تھی, میری ماں باندھی گئی تھی, میری بہنیں باندھی گئی تھی. ارے جب ان کے قد لمبے, وہ چلتی تھی, رسی کھچ جاتی تھی, میرا گلا زخمی ہو جاتا تھا. ہاں ہاں عزیزو, روایتوں میں ملتا ہے نا, سکینہ کا قد کم ہے, 4 سال کی بچی ہے, گلا زخمی ہو جاتا تھا تو بچی بلک جاتی تھی. تو زینب کیا کرتی تھی, کہتی تھی رباب, لیلا, فروا, ارے اب ہم جو ہے گھٹنوں کے بل چلیں گے تاکہ سکینہ کو تکلیف نہ ہو. اللہ اکبر. ہائے رباب کے گھٹنے پر کیا گزری ہوگی. ایک مرتبہ ظالم نے دیکھا نا, سکینہ کبھی پنجے کے بل کھڑی ہو رہی, کبھی ایڑی کے بل, کبھی پنجے کے بل, کبھی ایڑی کے بل. تو ایک مرتبہ ظالم نے پوچھا اے بی بی, کبھی پنجے کے بل کھڑی ہوتی, کبھی ایڑی کے بل. کہے یزید, ارے کہاں کربلا, کہاں شاہ, ارے مجھے جب پیدل چلایا گیا تو پاؤں میں چھالے پڑ گئے. ارے جب میں پنجے کے بل کھڑی ہوتی ہوں چھالا پھوٹتا ہے, ایڑی کے بل کھڑی. جب ایڑی کے بل کھڑی ہوتی ہوں وہ چھالا پھوٹتا ہے تو میں پنجے کے بل کھڑی ہو جاتی ہوں. یہ منظر تھا شام کے زندان کا, میں نے مختصر کیا. اے عزیزو, بہن کا ماتم ہو گیا, اب بھائی کا ماتم ہے, سید سجاد کا ماتم, جو 35 سال تک, 34 سال 15 دن اپنے باپ پر روتا رہا. پانی دیکھا باپ کو یاد کیا, کھانا دیکھا باپ کو یاد کیا, جانور دیکھا باپ کو یاد کیا. کسی نے بلانا چاہا, کہا مولا ہم آپ کو گھر بلا رہے, کہ اپنے گھر مجلس برپا کر میں آ جاؤں گا. اپنے گھر میرے بابا کی مجلس برپا کر میں آ جاؤں گا. اب مجھے ایک جملہ کہہ رہے دیے, حسین کی مجلس میں سید سجاد آتے تھے, آج سید سجاد کی مجلس ہے. ارے کربلا سے حسین آ گئے, بقیع سے فاطمہ آ گئی. ہاں عزیزو, ظالم نے وہ وقت بھی آ گیا جب میرے مولا کو زہر دے دیا. زہر کے نتیجے میں طبیعت بگڑی. امام نے امام محمد باقر کو بلایا جو کربلا کے واقعے کے گواہ ہے. اے میرے لال, تم مجھے غسل دو گے, میرے لال تم مجھے کفن دو گے, اے میرے لال تم مجھے نماز جنازہ پڑھاؤ گے, اے میرے لال تم مجھے قبر میں اتارو گے, مجھے میرے چچا کے پہلو میں دفن کر دینا. آخری 2 جملے, اے مولا سجاد, آپ کا پرسہ امام باقر کو, امام زمانہ کو, آپ کی دادی کو, آقا حسین کو, لیکن اے مولا, ارے جب آپ کے بابا مارے گئے تو بیٹا نہ غسل دے سکتا تھا, نہ کفن دے سکتا تھا, نہ نماز جنازہ, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں ماتم حسین. حسین سیدانیاں ہے ساری پریشان, یا حسین زینب غریب کس کو کہانی سنائے گی, زینب غریب کس کو کہانی سنائے گی, دنیا سے کوچ کر گئی نادان, یا حسین دنیا سے کوچ کر گئی نادان, یا حسین دم توڑتی ہے خاک پہ نادان, یا حسین دم توڑتی ہے خاک پہ نادان, یا حسین سیدانیاں ہیں ساری پریشان, یا حسین لے دے کے زندگی تھی اسی سے رباب کی, لے دے کے زندگی تھی اسی سے رباب کی, کیسے جیے گی اب وہ پریشان, یا حسین کیسے جیے گی اب وہ پریشان, یا حسین
دم توڑتی ہے خاک پہ حسین دم توڑتی ہے خاک پہ سیدانیاں ہے ساری پریشان حسین بچی تو خیر خانے میں گھٹ گھٹ کے مر گئی بچی تو خیر خانے میں گھٹ گھٹ کے مر گئی ظالم یزید اب پشیمان یا حسین ظالم مر گئی ہے بنت شاہ کربلا زندان میں مر گئی ہے بنت شاہ کربلا زندان صحیح تو ہے اوپر کر لیں بلا میں یا خدا پڑی ہے دکھ کرے جبھی